تو میں اللہ کا کلام مانتا ہوں، میں اس کو کوئی ایسا کہے گا یار مجھے تکلیف ہوگی۔ نہیں، اس کا میرے خیال سے اس کے کہنے کا مطلب یہ جو آپ کا فہم ہے، قرآن کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ دیکھیں قرآن کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، جو آپ کا فہم ہے نا، جو آپ چلیں نے غلط سمجھا ہے۔ اسی طرح کر لیں، اسی طرح کر لیں۔ آپ ہوں، مجھے بتائیں کہ اگر مرزا صاحب نے قرآن کا کوئی فہم لیا ہو اور کوئی میرے سامنے پیش کرے ہوں، تو کیا میں اس فہم کو اس طرح کہوں تو دل نہیں دکھے گا اگلے کا؟ دکھے گا فہم تو صحیح ہے، ہے دکھے گا تو تو صحیح، قرآن کا فہم ہی نا، جو بندہ بھی لے دکھے گا، رہا ہے جی، دکھے گا صحیح، اس صحیح میں کہہ رہے میں ہیں۔ نے کوئی گالی نہیں دی، یہ میں نے مطلب تو یہ بدتمیزی کی لینگویج تھی، یا جی تو ٹھیک ہے، جی جی سر، I قرآن totally جو ہے get نا، it۔ قرآن جو ہے اس کے بارے میں بڑے سوچ سمجھ کے میں نے کوئی، یعنی کوئی اب وہ خود آپ دیکھ لیں کائنیٹڈ بھائی، وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہ تمہارا فہم لینا ہے نہ مرزا صاحب کا فہم لینا ہے۔ بھائی کس کا فہم لینا ہے؟ یعنی نہ ان کا فہم چلے گا نہ میرا فہم چلے گا، تو میں کیا بتاؤں؟ پھر میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ بول لو جی۔ چلو، ابھی ان کو پھر بلاتے ہیں، آپ کوشش کریں ان سے کوئی ڈائلاگ کرنے کی، اگر یہ کوئی بلال آپ صاحب میں نے قرآن اور حدیث کی بات نہیں کری، میں نے صرف آپ کا تھا آپ کے فہم کے بارے میں نے کہا تھا، وہ میں پھر آپ سے وہی لفظ دہرا دیتا دیکھیں ہوں، آپ کے ایک فہم کے سیکنڈ، بارے ایک میں میری یہ سیکنڈ، رائے، تو سانو کوئی راہیل فرق نہیں صاحب، پہنتا سر۔ اور جہاں راہیل تک صاحب بات میری مرزا بات، صاحب کی کتابوں پہ، آپ مرزا صاحب پہ نہ ایمان رکھتے ہو، مرزا صاحب کو نہ مانتے ہو، ان کی کتابوں پہ کیوں جاتے ہو آپ؟ ان کی کتابوں کے پیچھے کیوں چھپتے ہو؟ آپ کے پاس 5 منٹ بھی آپ نہیں کھڑے ہو سکتے مرزا صاحب کی کتاب کے بغیر، یقین کرو بلال، آپ میرے بھائی میرے دوست، آپ 5 منٹ بھی مرزا صاحب کی کتاب کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتا، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے ایک سمپل سوال کیا کہ 1400 سال پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ابھی 2 سال بعد فرض کریں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ نبی آخری کون ہوگا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، آپ لوگ پتہ نہیں اپنا فہم، تسی اپنا فہم اپنے کول ہی رکھو سر، مینو نہیں چاہیے، سانو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا فہم کیا کہتا ہے آپ کو۔ میری بات ختم ہو گئی، اب میں میوٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ کائنیڈر بھائی آپ بتائیں میں اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ میرا فہم بھی نہیں چلنا اور مرزا صاحب کا فہم بھی نہیں چلنا، کس کا فہم لے کے آؤں؟ پوچھیں اس سے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا راہیل صاحب، آئی تھنک اسپیسیفکلی فہم ہو یا کتاب ہو نا، ٹھیک ہے نا، چاہے مرزا صاحب کی ہو یا مطلب قرآن حدیث ہو، اوبیسلی اگر کسی کے کابرین کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، کسی کے مقدسین کا کتابوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا ان کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ڈبیٹ کے اندر جو ہے نا، اچھی بات ہے کہ اگر ریسپیکٹفل وے میں بات کی جائے، اور یہ صحیح طریقہ ہے کہ ریسپیکٹفل وے میں بات کی جائے، تو یہ اننیسری چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے میں آپ کو بس یہی کہنا تھا کہ فقط نا بہت اچھی بات ہے۔ کہ آپ بالکل 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 ڈبیٹ سے آپ ان چل سے رہا ہو تو یہ کائن ہنڈریڈ بھائی پوچھ دیں مجھے کہ ان کو میں اپنا فہم بتاؤں یا یہ مرزا صاحب کا فہم پوچھ سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک کا مجھے بتانا پڑے گا، میں اس کا پابند ہوں، کس کا فہم سنیں گے؟ میں نے فہم کی بات تو کی نہیں ہے، میں نے کہا تھا اپنے مسلمات سے باقی مجھے آپ بات بتائیں، کر میں لیں، نے کہا اپنے صرف میں نے مسلمان، یہی آپ نے کہنا کہا تھا۔ آپ کا مسلمات میں، آپ نے کہا آپ کے مسلمات میں قرآن اور حدیث ہیں، پھر مرزا صاحب کی کتاب، آپ نے یہ کہا نا، کیا کہا آپ نے؟ ذرا دوبارہ دہرا دیں، آپ کے مسلمات کیا ہیں، ذرا یہ مجھے بتا دیں، اور لکھ کر دے دیں قرآن مجھے، کیونکہ آپ لوگ مکر جاتے ہو۔ قرآن اور صحیح حدیث میرے مسلمات ہیں، اور بس بس پھر قرآن اور حدیث سے بات کریں نا، مرزا صاحب کی کتابوں کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو آپ؟ ٹھیک ہے۔ ایک اصول میں اور آپ سے پوچھ سکتا ہوں جی؟ ہاں پوچھیے۔ اگر یہ بتائیں کہ اگر ہم دونوں آپ کے مسلمات آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ بلال صاحب پہلے تو آپ یہ بات کلیئر کریں، جو میں نے آپ کے فہم کو کہا تھا نا، جو میں نے آپ کے فہم کو کہا تھا، اس سے اس قرآن کو اور حدیث چھوڑ کا کوئی دیں، اس تعلق کو نہیں چھوڑ ہے، دیں، نعوذ باللہ، اس کو غلط چھوڑ پڑا دیں، لیتا ہوں۔ اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں، پہلے جو پچھلی بات ہے نا وہ کلیئر بھائی کریں۔ اس کو چھوڑ آپ نے دیں، غلط امپریشن دیا ہے نا سر، بھائی اس کو سر آپ چھوڑ نے غلط دیں، اس امپریشن کو دیا ہے۔ چھوڑ دیں، آپ وہ بات کمنٹ دیکھیں ریپیٹ نہ اپنے، کرے، پھر آپ معاملہ اپنے خراب کمنٹ ہوگا۔ دیکھیں، آپ اپنے مسلمات مجھے بس بلال بتا صاحب دیں، کمنٹ دیکھیں، آپ کمنٹ دیکھیں، آپ آپ اپنے اپنے سرکاری مسلمانوں کے کمنٹ دیکھیں۔ بھائی آپ اپنے مسلمات مجھے بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ راہل آپ کے بھائی، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، زیادہ آپ بہتر ہے اگر آپ یہ مطلب کمنٹس نہیں برداشت کر سکتے نا، نہیں، کون سا بیٹر کامنٹس ہے، میں مجھے دکھا دیں، میں اس کو میوٹ کر دیتا وہ ہوں اگر کسی نے کوئی ایسا۔ ایم جے کا جی دیکھیں آپ۔ ایم جے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یار ایک منٹ نہ یار ایم جے بھائی، میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں، دیکھیں یار یہ کیا ہے، یہ مجھے کیوں رپورٹ آ رہی ہے ٹک ٹاک؟ یہ میں جب براؤڈ آن کرتا ہوں مجھے رپورٹ پڑ جاتی ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، سمجھ نہیں لگ رہی اس کی۔ نہیں 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 نہیں،
ऐसे नहीं होता। टिकटॉक पे नीचे बैठ कर रिपोर्ट हो ही नहीं सकती। तो ऊपर बैठ के ज्यादा इफेक्टिव होती है, ये सुना है मैंने कहीं। अच्छा 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 अच्छा। सुना है, अब पता नहीं कितना सदाकत है इसमें, ये नहीं मुझे पता। हाँ हो ये पॉसिबल है, लेकिन लेकिन ये है कि नहीं, वो दोबारा फिर आ गया फिर। शोर मचाने वाली जो चीज है ना, मुझे तो अब मेरा वो तबीयत नहीं रही कि किसी से शोर मचा के, तो जनाब सवाल का जवाब तो हम दे सकते, वो देंगे आप माशाल्लाह, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे ना आपके मुसलमान से जवाब चाहिए, फाहम ना अपना फाहम को बोला ना आपका। सर मैंने पूछा तो है ना सवाल कि आप मुझे ये बता दें, आप मुझे मैंने ये दसो कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। 1400 साल पहले नबी से करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। अभी फ़र्ज़ करें 2 साल बाद ईसा अलैहि सलाम आ जाते हैं, तो आखिरी नबी कौन होगा मुझे बताएं। जिस मुंह से जिस मुंह से आप खातमुन नबीन जिस मुंह से आप खातमुन नबीन आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, उसी मुंह से आप ईसा अलैहि सलाम को भी थल्ले ले आते हो, नीचे लेकर आते हैं। आपका कहने का मतलब है जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो नबी नहीं होंगे। आप काउंटर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? आप काउंटर क्वेश्चन ना करें, आप मेरे सवाल का जवाब दें बस। भाई मैं क्यों कर रहे हैं आप काउंटर। मैंने इतना सिंपल सलीस आपको उर्दू में बता दिया कि ईसा अलैहि सलाम अभी 2 साल बाद आ जाते हैं, तो आखिरी नबी कौन होंगे आप बता दें मुझे। आप कुछ भी समझ लें इस पे। सवाल तो मैंने इतना वाज़ेह आपसे किया है, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे, जवाब देना नहीं चाह रहे। तो मतलब 14 उनको 2000 साल पहले नबूवत नहीं मिली थी ईसा अलैहि सलाम को। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम आसमानों पर हैं और जिंदा हैं, अब वो आ जाएंगे 2 साल बाद, तो फिर आखिरी नबी कौन होगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अगर वो आ जाते हैं थोड़े दिनों बाद, तो फिर आखिरी नबी कौन होगा। भाई साहब मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 साल पहले अगर उनको नबूवत मिली थी ईसा अलैहि सलाम को, अभी 2 साल बाद दोबारा आ जाते हैं वो आसमान से जिंदा होकर, तो मुझे बताएं आखिरी नबी कौन होगा। भाई साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिरी नबी कौन होगा, आखिरी नबी मुझे बता दें, आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या ईसा अलैहि सलाम है। वाकई वाकई सरकारी मुसलमानों के पास दिमाग है ही नहीं बिल्कुल भी। यार वो ये लिटरली अगर पूछना चाह रहे हैं कि, तो ये तो जहां तक मुझे समझ आई है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस तुर्रे अर्थ पे आखिरी लास्ट प्रॉफिट कौन होगा।
لیکن یار ابو بکر میر بھائی میرا ایک سوال ہے البتہ آیا ہے، وہ دماغ میں یہ آیا ہے کہ ایک اور حدیث ہے نا، مجھے اس کا مفہوم پورا نہیں پتا، لیکن نہیں آپ نے کچھ غلط نہیں پوچھا، آپ نے کچھ غلط نہیں پوچھا، یہ جی 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 جیسے جیسے کائنیٹر بھائی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ مائک کون نہیں رکھیں کائنیٹر بھائی کو، مثلا جیسے جی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے نا، جی جی تو نبوت تو پہلے ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جی جی اور ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی بعد میں، جی جی لیکن جو بعد والے جس کو بعد میں نبوت ملی وہ پہلے فوت ہو گیا۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے نا، ہاں جی ایسا ہی ہے، یہ وہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر میر بھائی جی، یہ سو آسان کر دیا میں نے۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب وہ ابو بکر میر بھائی کا تو اپنی جگہ یہ، لیکن ان کا سوال کلیئرٹی کے ساتھ البتہ مجھے نہیں لگتا یہ کیا پوچھ پا رہے، لیکن یہ ایک اور حدیث البتہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، جو مفہوم یہ ہے کہ میرے اور اس آنے والے کے درمیان، البتہ جو ہے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں، مجھے بس ڈھونڈنی پڑے گی کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، کیا یا یہ ایسی حدیث ہے نا جی جی، حضرت عیسیٰ کا جہاں نام ہے وہاں پہ۔ حضرت عیسیٰ کا نام ہے وہاں پہ، تو جب یہ کہتے ہیں نا خاتم النبیین، تو خاتم النبیین سے مراد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حدیث بھی لینی پڑے گی میرے خیال سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے، نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، یہی تو بات ہے، جو خاتم النبیین ہے نا اس کے ساتھ، جی جی جی، مطلب ہم جب خاتم النبیین کہتے ہیں تو ان کو بھی کنفیوژن ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ گئے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا، تو آئی تھنک یہ اس کا جواب ہے البتہ، وہ حدیث آپ پڑھ لیں، وہ مجھے ابھی سامنے نہیں ہے میرے، اچھا ایک بات بتاؤں کائن ہیڈریڈ بھائی، ایک منٹ ٹھہر دیں جی یہ جو الفاظ ہے نا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا، نہیں ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر جی جی ہوگا ہو تو پھر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے متعلق وہ حدیث ہے، جی جی جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، ہے، جی اور جی اس سے مراد یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، نبی علیہ السلام سے 571 سال پہلے آئے تھے، جی نبی جی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال بعد آئے تھے دنیا میں، تو یہ نبی اچھا پاک نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ اچھا، علیہ وہ اپنے السلام پاس میں بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے پاسٹ ہیں کی یہ بات ہے، ہاں فیوچر کی نہیں ہے، یہ فیوچر اچھا، کی نہیں ہے، پاسٹ کی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا، یعنی ان کے بعد جو نبوت کا سلسلہ جاری رہا، آخری نبی ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ ہاں السلام کے بعد نبی علیہ السلام آئے، ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، یہ ہے اس حدیث اچھا، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم لوگ بلا وجہ پھر ہم لوگ کیوں اس کو بلا وجہ فیوچر میں لے کے جاتے ہیں کام پر، چلے میں۔ اس کے یہ بارے لیکن میں کچھ مسلمان بھی لیتے ہیں، اس کے بارے میں یہی ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ کچھ بھی بات کہیں سے بھی ملے، ادھی پچدی بھی مل جائے، تو ہم اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے لفظوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں نا، تاکہ ہمارا مقصد نکل آئے۔ اس سے یہی نہیں کہ صرف ایک مذہب والا بدنام ہوتا ہے، بلکہ آپ جیسے بندے کے سامنے تو تمام اہل مذاہب بدنام ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی یہ سارے مذہب والے سارے جھوٹے ہیں، سارے ایسے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی باتوں کے ساتھ ایسے ہیرا پھیریاں کرتے ہیں۔ جی یہ جی یہ 14 صدیوں سے وہ حدیث ائمہ محدثین نے اپنی کتب میں درج کی ہوئی ہے، اور اس کی شرح میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلی آمد تھی اس سے اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ادر وے اراؤنڈ وائس ورسا، مطلب وہ دوسری طرف ہے، پاسٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، اچھا اپنے مسلمانوں کو البتہ میں نے جو ہے نا یہ اپنے ہی مطلب مسلمان کو نہیں، مسلمانوں کو میں نے البتہ یہی مطلب دیکھا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں، کافی سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، نہیں 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 لیکن
آپ نے بتا دیا وہ ٹھیک ہے، وہ پاسٹ کی بات ہے جو کہ موسٹ پروبیبلی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ چیزوں کو دوسرے رخ سے دیکھیں تو وہ پاسٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہے ہی وہ پاسٹ کی بات. وہ یہاں پر بھی تو ٹک ٹاک پر بھی تو خلقت آئی ہوئی ہے نا، ویسے ہی اللہ توکل ٹریول سروس ہے. ایسا ہی ہے. ایسے ہی چلتا ہے نا کام بھائی جان. کون سا علماء، ہم تو طلباء ہی ہیں نا سارے، تو جی دیکھنا جی چاہیے جی. کہ کس کی بات سند ہے اور کس کی بات کہانی شریف ہے. اگر میں بھی کوئی بات ایسی بے سند کروں، آپ مجھ سے پوچھیں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ پاسٹ کی بات ہے، میں آپ کو حدیث اور اس کی شرح نکال کر دکھا دوں گا. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے کہانی کے طور پر پیش کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں بھائی جو تم بات کر رہے ہو یہ اس کی دلیل کیا ہے. پہلے یہ بات کسی نے کہی، یہ تمہارا دیکھیں نا ٹروتھ سیکر بیان کر رہا تھا لا نبی آبادی کا معنی ہے مجھ سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں ہے، aside from me، beside from me. اوپر سے آ گیا علیم صاحب نے کہا بہت پیارا کام کیا ہے ٹروتھ سیکر بھائی، یہ جو بات اب کر رہے ہیں اس سے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج تک یہ میں نے سنا ہی نہیں ہے کبھی لا نبی آبادی کا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو معنی آپ بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے خلفاء میں سے کسی نے کیا ہے یا مسیح موعود نے کیا ہے یا آپ کا اپنا جوڑ توڑ ہے؟ تو پہلے تو ٹروتھ سیکر نے جواب نہیں دیا. پھر دوسری دفعہ علیم صاحب نے جھنجھوڑ کے پوچھا ٹروتھ سیکر بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو معنی آپ نے بیان کیا ہے لا نبی آبادی کا، یہ آپ نے جوڑ توڑ کیا ہے کہ خلفاء کسی خلیفہ کی کتاب میں یا مرزا صاحب نے؟ کہتے ہیں میرا اپنا جوڑ توڑ ہے. اچھا، یہ جو لا نبی آبادی ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ نہیں کئی موقعوں پہ کی ہے. کئی موقع جو ہیں وہ فٹ ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ کہیں جنگ پہ جا رہے تھے تو پیچھے سے چھوڑ کے جا رہے تھے، تو پیچھے سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہے نا وہ نبی تھے جب وہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے جنگ پہ، لیکن وہ اس طرح یہ نبی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے، لیکن انہوں نے نسبت دی ہے، لیکن انہوں نے بس یہ کہا کہ میرے پیچھے سے تم ان کے پروٹیکٹر ہو لیکن نبی نہیں ہو. نہیں ایک جگہ تو یہ ہے، لیکن دوسری جگہ بھی انہوں نے کہیں جگہ البتہ یہ بات کی ہے لا نبی آبادی بہت جگہ پہ کی ہے. ہاں کہا تو ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، لا نبی آبادی تو متعدد جگہوں پہ آیا ہے. لیکن حضرت علی کو جب آپ تبوک کے موقع پر گئے ہیں نا تو آپ نے ان کو چھوڑا ہے پیچھے، تو آپ نے کہا کہ وہ حضرت علی جانا چاہتے تھے نا ساتھ، تو وہ پیچھے سے یعنی بھاگ کے قافلے کو جا کے پیچھے سے ملے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق ہے، وہ رشتہ ہے جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا. فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ تم میرے بعد نبی نہ بن جانا، یہ اس کو بھی مروڑا جاتا ہے، ہیرا پھیری کی جاتی ہے اس کے مفہوم کے ساتھ، اس کے لفظوں کے ساتھ، کہ یہ صرف نبی پاک نے اس لیے کہا کہ تم میرے پیچھے نبی نہ بن جانا معاذ اللہ. حضرت علی سے یہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کسی کو کہ وہ پیچھے سے نبوت کا دعویٰ، نبی پاک جنگ پہ جا رہے ہیں تو وہ پیچھے سے نبوت کا دعویٰ کر دیں گے. تو یہ ساری غلط بیانی ہے. صرف نبی پاک نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. لیکن انہوں نے ایک مفہوماً بھی تو بات پیش کر سکتے ہیں نا کہ مطلب دیکھیں یہ کلوزنس ایک ہوتی ہے نا، آپس میں بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کلوزنس کے طور پہ بات کر سکتے ہیں، کرنے کے لیے بھی تو کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان سے توقع کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے ایک مفہوماً ایک بات کی ہو کہ ہاں جی میرے بعد مطلب بس یہ فرق ہے کہ وہ تم نبی نہیں ہو، باقی تم اور میں ایسی نسبت ہے آپس میں ہم دونوں. ہاں کیا تو قرب کی وجہ سے، قربت کے لحاظ سے ان کو کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا تم نبی نہیں ہو، بلکہ یہ کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. لا نبی آبادی، لا نفی جنس کا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ایک ہے لا نفی کمال کا، لیکن یہ لا نفی جنس کا، اس میں دونوں میں فرق ہے کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. اچھا البتہ میں کہیں وہ روایت پڑھ رہا تھا، روایت مطلب میں کہیں وہ لٹریچر پڑھ رہا تھا، مرزا صاحب نے بھی البتہ لا نبی آبادی سے بالکل معنی یہی لیے ہیں. آئی ڈونٹ نو، یہی معنی لیے ہیں. ہاں وہ صاحب مرزا صاحب نے ہر جگہ یہی معنی لیا ہے. مرزا صاحب کو جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب اجرائے نبوت کے قائل تھے، انہوں نے ہی مطلب یہ مسائل بڑھائے ہیں زیادہ اپنے لیے پیچیدگیاں پیدا کی ہیں. یہ جیسے بورڈ لگایا ہوا ہے نبوت جاری ہے، مرزا صاحب نے تو خاتم النبیین والی آیت 85 کتابوں میں 85 دفعہ لکھی ہوگی کم از کم، جا کے دیکھیں ہر جگہ یہی معنی لیے ہوئے جو آپ بیان کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات تو ہے، یہ بات تو میں نے دیکھی ہے. ہاں جی ہاں جی.
تو یہ سوال ان سے کرنا چاہیے کہ جو آپ معنی بیان کرتے ہیں یہ مرزا صاحب نے کب بیان کیے بھائی جان؟ مرزا صاحب نے نہیں کیا. ہاں البتہ جو میں نے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، بہت میں نے دونوں صاحب کے دلائل سنے اور طارق چوہان صاحب کے بھی سنے، اور جہاں تک میرا یہ سینس ہے کہ یہ جو ذلی بروزی نبوت ہے نا، یہ ایک ٹرم، ایک صوفیانہ ٹرم انہوں نے استعمال کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں ہے نا. باقی ان کا بلیف مجھے لگتا ہے یہی ہے جو طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو یہ مرزا صاحب کا اپنا بھی بلیف تھا. ہاں جی نبوت کو وہ ختم ہی مانتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اپنے لیے جو انہوں نے لفظ نبی کا استعمال کیا ہے نا کائنڈٹ صاحب، یہ ایسے ہی جرم ہے جیسے یہ ہمارے انجینئر نے نہیں ایک لفظ استعمال کیا. تو علماء جو ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ کوئی باطنی علوم نہیں جانتے، یعنی وہ کوئی صوفی نہیں ہوتے اس طرح کے. علماء نے شریعت پہ فتویٰ دینا ہوتا ہے. جو بندہ اپنے لیے کسی سینس میں نبی کا لفظ استعمال کرتا ہے نا، اس پر علماء فتویٰ دیں گے ہی دیں گے. آج بھی کوئی کرے گا تو اس پر فتویٰ دیں گے. تو مرزا صاحب نے اپنے لیے بھلے کسی سینس میں استعمال کیا ہے، وہ انہوں نے علماء کی نظر میں وہ جرم کر دیا تو ان پہ فتویٰ لگ گیا. باقی وہ نبوت کو باندھی لا نبی آبادی سے خاتم النبیین والی آیت سے وہ نبوت باندھی مانتے تھے. یہ بات درست. ٹھیک ہے. نہیں وہ تو مجھے بھی یقین ہے، مطلب مجھے اتنا سینس آ گیا ہے کہ ان کا کیا تھا. تو انہوں نے کیوں بورڈ لگائے ہوئے ہیں جرائے نبوت کے؟ اللہ مالک ہے یار، ان سے پوچھا جا کے کیوں کرتے ہیں. انہوں نے بورڈ لگائے. اچھا پتہ مسئلہ میں آپ کو صحیح بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس لیے بورڈ بھائی جان لگائے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یعنی مرزا صاحب نے جو اپنے لیے جس سینس میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اس کو جسٹیفائی کر نہیں پاتے، تو مجبور ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ نبوت. مثال کے طور پر یہ سورہ راف کی آیت ہے، یہ مرزا صاحب نے تو ساری زندگی پڑھی ہے، لکھی ہے، تفسیر میں لکھی ہوئی ہے ان کے. انہوں نے اس سے جرائے نبوت ثابت نہیں کی ہے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم. مرزا صاحب نے اس کو لکھا ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس سے تقوی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مرزا صاحب نے اس سے جرائے نبوت ثابت نہیں کیا. ابھی جائیں اعظم صافی کی براڈ پہ، وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے. جائیں انصر رضا کی براڈ پہ، وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے کہ جی قرآن نے کہہ دیا ہے یا بنی آدم. تو اچھا صرف مرزا صاحب نے نہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا جو مرزا طاہر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کئی ویڈیوز کے اندر یہ بہت کلیئرٹی سے یہ بات ختم کی ہوئی ہے کہ نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے نا، اور کوئی پیشن گوئی نہیں کی. مطلب وہ مرزا صاحب کو لے کے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کوئی پیشن گوئی نہیں کی، کسی قسم کی پیشن گوئی نہیں ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے، وہ اب اتنا سا فرق ہے کہ جو آنے والا ہے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں وہ مسیح ہوگا، آپ کہتے ہیں ایکچولی حقیقت میں کوئی ہوگا. اس سے زیادہ مجھے فرق آپ لوگوں میں نہیں لگتا. بس یہ مجھے اس سے زیادہ فرق نہیں لگتا جتنا بھی آپ کے اور ہمارے بیچ ہے نا، اس لحاظ سے. اور جو مسیح ہے ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، اور مسیح کے حساب سے کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ obviously ان کی ایک فضیلت بڑھتی ہے. جہاں تک میرا خیال ہے، میرا بھی اوپینین یہی ہے کہ جو چیزیں ایسوسیٹ کی گئی ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قرآن نے حدیث نے کی ہو بے شک، لیکن وہ لٹرلی سینس یہی دیتی ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، یا مطلب ریڈ کارپیٹڈ ان کے لیے، مطلب انہی کے لیے سب کچھ ہوا ہے اب تک انہی کے لیے ہوا ہے، اور آخر میں انہوں نے آنا ہے. ہاں نہیں، مرزا صاحب نے، میں وہی ان کی بات ہی بس ایڈریس کرنے لگا ہوں کہ یہ جو مسیل کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا نا 1891 میں رسالہ ہم جب لکھی تھی نا، تو وہاں تک ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میرا صرف اور صرف اتنا دعویٰ ہے کہ میں مسیل مسیح ہوں. اور یہ میرا دعویٰ میرے پر ہی ختم نہیں ہوتا کہ میں ہی مسیل مسیح ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، میں ان کا ایک مسیل ہوں، اور میرے جیسے 10,000 مزید بھی مسیل مسیح پیدا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی آ سکتا ہے جو اپنے حدیث کے ظاہری معنوں کی روح سے، یعنی وہ ظاہری جلال والا، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے نا، وہ تلوار سے آ کر جنگ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس جلال والا عیسیٰ بھی آ سکتا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے؟
हाँ हाँ, ये आपके पास है रेफरेंस? ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि उस ज़ाहिरी जलाल के साथ, अच्छा वो अच्छा। भी एक ज़ाहिरी जलाल के साथ भी आ सकता है। बाकी उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि 10,000 भी मेरे जैसे और मसीह मसीह आ सकते हैं। अज़ाला खान ने ये बात लिखी हुई। यहाँ तक जो मिर्ज़ा साहब ने बात की थी ना, अगर मिर्ज़ा साहब यहाँ तक रहते ना तो शायद उनके लिए कोई गुंजाइश मौजूद रहती। यानी जिस तरह गामदी साहब वफात मसीह के कायल हैं, तो वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना, तो कोई इतना उनके ऊपर लोग सख्ती नहीं करते, हालांकि उनकी फॉलोइंग भी है और वो बहुत ज़्यादा लोगों को इस मामले में ठोकर मैं लग खुद जाती है। मैं खुद फॉलोअर हूँ उनका, बहुत बड़ा हाँ, फॉलोअर। तो इससे मुसलमानों के अंदर थोड़ी सी इज़्तिराब तो पाया जाता है, लेकिन इस हद तक नहीं पाया जाता। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने 1891 तक रहे नहीं ना। उसके बाद के जो मिर्ज़ा साहब के दावाजात हैं ना, ख़ास करके अपनी फजीलत के बारे में कि मैं ईसा से अफजल हो गया, मैं सारे नबियों से अफजल हो गया, और जनाब मेरे लिए सारे नबियों ने दुआएं की थी, मैं वो हूँ जिसको सब पर फजीलत है, वगैरह वगैरह, बड़ा चढ़ा के अपने बारे में करते रहे। फिर मेरा इनकार करने वाला वो मुसलमान ही नहीं रहा। अब देखें 1899 में तरियाकुल कुलूब तक वो लिखते रहे कि मेरा ये शुरू से अकीदा रहा है कि मेरे दावे के इनकार की वजह से कोई बंदा काफिर नहीं होता। ये उन नबियों की शान है जो शरीयत वगैरह लेकर आते हैं। तो यहाँ तक भी देखें कि कितना मोतदिल सा उनका रवैया रहा। लेकिन जब आप ये कहना शुरू कर दें मेरा इनकार अल्लाह रसूल का इनकार है, मेरा इनकार तो आपने आपको ख़त्म ही कर दिया, आपने इस्लाम से निकल गए आप। मुझे खुदा ने इल्हामन बताया कि जिसको तेरी दावत पहुंच गई उसने तुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है। फिर यहाँ तक तहद्दी करना कि जिन मौलवियों ने मेरे पर फतवा कुफर दिया, अब जब तक तुम लोग उनको काफिर न करार दो तो मैं तुम सबको उनके साथ ही मानता हूँ। ये जितनी सख्तियां बाद में मिर्जा साहब ने की हैं ना, इनसे मामला ज्यादा पेचीदा हुए। वरना वो जो 91 वाला उनका दावा था ना, मसीह वाला, वहां तक ये समझ लें कि 10% या 15% या 20% तक मुसलमानों की नजर में जुर्म था। ये तो 100% जुर्म बन गया ना 1908 तक आने तक। हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ता रहा है उनका दावा और उनकी अपनी तहदियां अपनी बातों के बारे में। ये ऐसा मेरा क्या नाम है, अब मुझे इस तरह भी फील होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है ना, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है या क्लोज हो जाता है, तो कभी कभी होता ऐसा है कि उसको उनको ज्यादा ही गहराई तरफ जाने के, लेकिन मेंटली इंसान इतना हो जाता है कि उसको ख्वाब या उसको ऐसा फीलिंग आने लग जाती है कि मैं स्पेशल हूँ। और ये एक नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह हुआ है कि मतलब कोई वो लव में या लव इसमें इतना गिर गए हो या इतना आगे चले गए हो कि उनको मेंटली इस तरह की फीलिंग आने लग जाए, या उनको इस तरह की महसूस होने लग जाए, या उनको इस तरह के ख्वाब या चीजें दिखाई देने लग जाए जिनको ऐसा लगे कि वो खास है ना और वो अल्लाह की तरफ से है। तो ये भी एक केस हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, ये भी एक केस हो सकता है मिर्जा साहब के साथ में कि, और अक्सर लोगों के साथ हुआ है, सिर्फ मिर्जा साहब के साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो पढ़ाई और उसमें किसी चीज में या किसी में लगन में इतने आगे चले जाए तो उनको एक फीलिंग आने लग जाती है। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि मिर्जा साहब के साथ शायद इस तरह ना हुआ हो, शायद। देखे ना वो फीलिंग सही है जी जी। साइकोलॉजिकली अगर किसी बंदे को फील होता है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे बंदे हमने यहाँ भी देखा कि पागल सा वो मतलब नंगे बदन करके गालियां दे रहा खुदा को और पता नहीं क्या क्या वो गंदमंद बोल रहा था। तो लोग समझते हैं कि ये साइको है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो ज्यादा से ज्यादा इसको कोई बंदा बड़ा तंग पड़े, वही रास्ता है, रास्ता बंद किया हुआ है तो कहते हैं हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह की बात सिर्फ अपनी सोच की हद तक रखता है या फीलिंग की हद तक रखता है तो लोग इग्नोर कर सकते हैं। जब ये मामला असल में ये फितना जो है ना, तकफीर वगैरह के फतवे, ये जब फितना बनता है ना बंदा, तब उस पर सख्ती की जाती है कि भाई देखो ये लोगों को गुमराह कर रहा है, लोग इसके पीछे चलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को इसने अपना यानी वो गिरद दायरा बना लिया और ग्रोह बना लिया और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ला महल्ला सख्ती पर वरना तो हर बंदे का अकीदा तो अपना, आपका अपना अकीदा मेरा अपना अकीदा है, मैं आपका जिम्मेदार नहीं, आप मेरे जिम्मेदार नहीं है। गांधी की बात यहाँ तक दुरुस्त है कि कोई बंदा किसी का जिम्मेदार नहीं है। कुरान ने भी कहा वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, लेकिन उलमा जिम्मेदार हैं शरीयत के। यानी उलमा से पूछा जाएगा जब तुम्हारे पास इल्म था, तुम्हारे सामने कुफर होता रहा, तुमने क्यों नहीं उसको कुफर बयान किया। तो यहाँ से आगे गलत हो जाती बात कि जब वो फितना बन जाता है आपके दीन के लिए या अहले इस्लाम के लिए, वो रिस्क बन जाता है, सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है, तो फिर उसको बयान करना चाहिए और उलमा की ड्यूटी है, क्योंकि वो अंबिया के वारिस हैं तो उन्होंने बयान करना होता है। ये नहीं कि आप तकफीर कर ही नहीं सकते किसी की।
اگر کوئی اکیلا بندہ کچھ بھی عقیدہ دل میں رکھتا ہے، اس دن آپ نے پوچھا تھا نا مجھ سے شروع میں کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ اسلام کو رکھتا ہے یا چھوڑتا ہے. جب وہ اسلام کو بدنام کرے گا نا باہر جا کے، لو میں ایکس مسلم ہوں، پہلے میں مسلمان ہوتا تھا، میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اس پر حد لگتی ہے. اگر وہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا تو اس کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے. ان کو بہت سارے مسلمانوں میں ہو سکتا ہے مرتد گھوم رہے، ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے. وہ اسلام کو چھوڑ کے دل میں بیٹھے ہوئے ہوں. میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو ایسوں کو، وہ اسلام کا صرف وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جب ان کے ختنے ہوئے ہیں، جب وہ مریں گے تو ان کا جنازہ ہوگا. نہ میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، بلکہ اسلام کی مخالفت کرتے دیکھا، اسلام کی بعض باتوں کی مخالفت کرتے دیکھا صریحاً. تو وہ ملحد ہیں، میری نظر میں ملحد اور مرتد ہیں. کون ان پہ قتل کے فتوے دے رہا ہے؟ کیونکہ کوئی فتنہ تھوڑی ہے، وہ اپنی ذات کے حد تک جہنم چاہیں جو مرضی سوچے. ہاں یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ لیکن اکثر لوگ جو لٹرل لے لیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی اس نے اگر چھوڑ دیا دین تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، تو وہ چیز البتہ تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے، کیونکہ اس کا چھوڑا معاملہ تو کسی خدا کو، کے ساتھ ہے. چھوڑا کسی کو پتہ ہی کیا ہے، کسی نے کیا چھوڑا کیا رکھا. دین اپنے ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. عقیدہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ کس عقیدے پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ تو ہے مرزا صاحب کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں گی آپس میں، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے لٹرلی اسپیکنگ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا میں حضرت آدم کے بعد ایک پہلی جسے کہتے ہیں شریعت کا نفاذ کرنے کے لیے آتے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری نسل چلی ہے نا، مطلب جو موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر بن باپ کے تھے، لیکن اس کے بعد جو نسل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ایک نبی آیا، ایک شریعت آئی، اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی. اس وقت کے لوگ بھی اس قابل تھے کہ ان کو ٹیکس دیا جائے کیونکہ بڑی بڑی کتابیں آئیں. مطلب آپ بائبل اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو کافی بڑی کتاب ہے. اور اسی طرح انجیل اوبیسلی اس کے اندر تھوڑی بہت کہتے ہیں کہ تورات بھی ہے، اس کے اندر تھوڑی زبور بھی ہے اور بائبل بھی ہے. اب یہ ہے کہ اس وقت یہ تو نہیں تھے کہ لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے تو شریعت آئی کہ لوگ پڑھ سمجھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نازل کی. اب ان کو دینے والے بھی آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، شریعت بھیجی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کی شریعت قائم ہو گئی، لوگ ان کو ماننے لگ گئے، اس اپنے ٹیکس کو ماننے لگ گئے، یہ شریعت قائم ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا، اس کے بعد ایک اور شریعت بھیجی جو پرانی والی کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ختم کر رہی ہے، اس منسوخ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو، اور پھر یہ ہوا یہ کہ دو نبیوں کی جو قومیں تھیں، ان کے ماننے والے تھے، وہ آپس میں آخرت تک کے لیے لڑا دیا. وہ لڑ گئے، مطلب وہ ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، ٹھیک ہے نا. مسیحیوں کو ہم نہیں بھاتے، یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں بھاتے، اور ہم مسیحیوں کو نہیں بھاتے. اور مسیحیوں کو اگر ہم بھی مسیحیوں کو اتنا وہ نہیں سمجھتے کہ یار وہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ چیز جو ہے، یہ ڈیزائن جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے البتہ جو ہے نا، وہ شاید آپ کو برا لگے گا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو اس سے نا اس طرح کی میجر بلنڈر یا مسٹیک ہو جائے. یہ ساری آپ سمجھنے میں نا تھوڑی سی فرق آ رہا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بھیجی، انبیاء کا ایک سلسلہ بھیجا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں بھیج دی، اس سے کنٹراڈکٹ کر دیا، وہ مخالفت ہو گئی اور قومیں دونوں لڑا دی. بظاہر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. معاملہ یہ ہے کہ شریعت وہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بھلائی کے لیے ہی تعلیمات بھیجی ہیں. پہلے بھی دین اسلام ہی بھیجا ہے اور اب بھی دین اسلام. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا، اور اس کے لیے میں صرف یہ قرآن کی آیت نہیں کوٹ کر رہا. ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ابو جہل کہتا تھا میں ابراہیمی ہوں، ابو لہب وغیرہ کہتے تھے، امیہ بن خلف وغیرہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ میں ابراہیمی ہوں، میں دین ابراہیم پر ہوں. یعنی دین وہی ہے، دین وہی ہے. ان لوگوں نے دین کو بدل دیا.
معاملہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت اس لیے نہیں بھیجی لڑوانے کے لیے کہ لو بھائی تو تسی اور رکھ لو کتاب تو میں نویں گل دینا تو تسی آنا نہ پہ لڑو. اس طرح نہیں ہوا بھائی جان. معاملہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے دین ہی بدل دیا. یہ جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ انجیل کا اتنی کتابیں اتنا وہ اس میں صفحے, تو میں یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس میں سے کتنے اصلی ہیں کتنے جعلی ہیں. ہم تو ان کو محرف مبدل مانتے ہیں نا. ہم تو انجیل کو اور تورات کو محرف اور مبدل مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ یہ جو بنی اسرائیل کے اندر روایات یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا, آپ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو, کیونکہ ہم نہیں جانتے ان میں سے کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. اب جو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی علیہ السلام کی وحی میں بیان کر دی کہ یہ صحیح ہے, مثال کے طور پر وہ سب مانتے ہیں, دونوں کو میں مانتی کہ ہم نے عیسیٰ کو سلیب دے دی, قرآن نے اس کی نفی کر دی, بتا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سلیب وغیرہ نہیں دیا ہے, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اس طرح کی اگر کسی بات میں قرآن نے ڈینائل کر دیا تو کر دیا. ہم اپنی طرف سے اس کتاب کے بارے میں ہم اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اس میں سے یہ والا صحیح ہے اور یہ والا غلط ہے, نہ ہم اس کی کسی کی تکذیب کر سکتے ہیں نہ تصدیق کر سکتے ہیں, لیکن ہے وہ محرف اور مبدل اور ناقابل اعتبار. تو بہرحال اگر وہ محرف اور مبدل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نئی شریعت نہ بھیجتا. نئی شریعت بھیجنے کا, نئے انبیاء بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے والی تعلیم جو تھی وہ مسخ ہو گئی, لوگوں نے تبدیل کر دی. اب اس دین کے ساتھ اور اس شریعت کے ساتھ وعدہ بھی بھیج دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے اس کو نازل کیا, ہم اس کو محفوظ بھی رکھیں گے. اب دیکھ لیں قیامت تک یہ محفوظ چلا آ رہا ہے, 1500 سال سے محفوظ ہے, انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا, اس کا وعدہ ہے. تو یہ محفوظ شریعت آخری آئی ہے. پہلے والی جو شریعتیں تھیں اگر وہ محرف اور مبدل نہ ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا, لیکن اب یہ فضول سی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, ایسا ہونا تھا ہو گیا, وہ تبدیل ہوئی تو آئیں. بہرحال اب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کہتے ہیں محفوظ کرنے کا کہا کہ محفوظ ہوگی. اب ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جو قرآن ہے اس کو کمپائل کیا جاتا ہے حدیث کے مطابق جو ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں, جہاں کچھ چیز جلایا بھی جاتی ہیں اور جو ہے کچھ ان کو اکٹھا بھی کیا جاتا ہے, کمپائل کیا جاتا ہے. اب اس کے علاوہ ہم یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اس والی شریعت کو جو اللہ تعالیٰ نے خود بھیجی اور نبی بھیجے, اور ہم شور موسیٰ علیہ السلام بھی اتنے ہی عزیز ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی اس قابل تھے, ان کے اندر سب قابلیت موجود تھی, عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھی, اور اس لوگ بھی سمجھنے والے تھے, جو کیونکہ تبھی تو شریعت ہے کہ لوگ سمجھنے کے قابل تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں نہیں محفوظ کی؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر سکتا تھا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بھول ہو گئی؟ نعوذ باللہ. یہ بھی ایک اچھا سوال ہے, لیکن اس میں نہیں رانا صاحب, بالکل اجازت نہیں ہے. ایک بالکل منٹ اجازت نہیں ہے. بات اگر عقل سے اس بات کو تھوڑا سا پرکھنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا صاحب. جی ہم بات کریں, کوئی بات کچھ نہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی سچے تھے, اللہ کو پیارے تھے, کلیم اللہ قرآن میں ان کو کہا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا. ان کے صحیفے, ان کی شریعت کو کیوں نہیں محفوظ کیا گیا؟ اس میں حکمت یہ ہے, عقلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نسل انسانی کی تاریخ پر نظر دوڑائیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کو محفوظ کرنے کا وہ وقت ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا. یعنی دنیا کے حالات اس طرح تھے, انسان کی زندگی کیا ہے, غار میں رہتا ہے, شکار کر کے گوشت کھاتا ہے, اور وہ لکڑیاں جلا کے اپنا وہ ہانڈی سیکتا ہے سارا دن. وہ ایک پہلے تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ جس طرح کا لباس بھی نہیں ہوتا تھا, تو اپنا گزارا مزارا کرتے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے. اب جو شریعت کو محفوظ کرنے کا وقت آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محفوظ شریعت بھیجی ہے کہ اب دنیا کے ذرائع اس طرح کے ہو گئے کہ اب یہ شریعت محفوظ ہونے کے لیے ذرائع بھی میسر تھے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اب تو انسان کو سب کچھ مل گیا, اب تو انسان نے اپنی ترقی کے راہ ڈھونڈ لیے, کاغذ ہو گیا ایجاد, کتابیں بن گئیں, لوگوں نے کتابیں لکھ لیں, لباس ان کے پاس ہے, گھر پکے ہیں, دروازے ہیں, چھت سے بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس, خوراک ان کے پاس, سارا کچھ ان کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت پر وہ محفوظ شریعت بھیجی, جس میں ایک حکمت ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام والی شریعت اللہ تعالیٰ کو اس نبی سے کوئی محبت نہیں تھی یا ان کی شریعت سے کوئی محبت نہیں تھی. بس اللہ کی حکمت بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ اس وقت نسل انسانی اتنی ہوئی نہیں تھی, یعنی ترقی نہیں ہوتی اس کی. اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا, جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا, اس کا کوئی میجر پروف اس لیے نہیں ہے کہ شریعت آئی, پیپر پہ بھی اتری, ٹھیک ہے نا, اور یہاں تک کہ لوگوں تک پہنچی بھی, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے پہنچائی. یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجی ہے نا, انجیل اور تورات.
اور لوگوں میں بھیجی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجی ہوگی تو آبویسلی، اور نبی بھی بھیجا تو یہ سمجھ کے بھیجی ہوگی کہ لوگ جو ہے اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس کو سمجھ سکیں، یا اس کو لے سکیں، یا اس کو کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹ کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ یا اس کو پورا پورا، جس طرح قرآن حافظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کچھ نہ کچھ لے سکیں۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، اور پرانی شریعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز نسل انسانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ ہی نہیں کیا۔ اس پہ ایک میجر ریسرچ، البتہ اس میں میں ضرور کہوں گا، آپ کا جواب مجھے ملا ہے، لیکن اس پہ مزید آئی تھنک ریسرچ کی ضرورت ہے اس سوال کے اوپر۔ ہاں آپ اس یہ کی ایک غور و میجر فکر سوال کر سکتے ہیں، میں نے کوئی نص قطعی نہیں پیش کیا، میں نے ایک لاجک پیش کیا ہے جو مجھے نظر آتی ہے۔ ہے۔ جی آپ کہہ جی رہے ہیں نا پیپر وغیرہ تھا، قرآن بھی اس پہ لکھا ہوا تھا کھجوروں کے پتوں پر، اس کی ہاں، ٹہنیوں پر، اور تختیوں پر۔ تورات تو ساری تختیوں پر لکھی ہوئی لائے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ لکھی ہوئی ہے نا، بالکل ہاں بالکل ایسے ہی، مطلب کچھ نہ کچھ پیپر وغیرہ کا مطلب میرا کہنے ہاں۔ کا کچھ نہ کچھ جگہ تھی جہاں وہ تو ڈاکومنٹ ہو سکتے اصل چیز یہ ہے کائنڈ ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو انسانی تاریخ ہے نا، وہ بھی تو اتنی اتھینٹک نہیں ہے نا کہ آپ کسی بات کو اگر پڑھ لیں انسانی تاریخ میں سے کہ بھئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس طرح کے حالات تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس طرح کے حالات تھے، تو وہ جس نے بیان کی ہے، جس ہسٹورین نے وہ ہسٹری لکھی ہے، وہ صحیح ہو اور ایسا ہی ہو، وہ بھی ایک گیس ہی ہے نا کہ شاید ایسا ہی ہو، شاید اس میں وہ غلطی کر رہا ہو کہ اس طرح کے حالات اس وقت نہ ہو۔ کوئی ہسٹری بھی تو محفوظ نہیں ہے نا بھائی جان۔ یہ تو میں ایک اپنے ایک لاجک پیش کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے، میری عقل کہتی ہے کہ اس وقت انسانی ارتقاء اس حد تک نہیں تھا کہ شریعت کو محفوظ کرنے کے جو ذرائع تھے دنیا میں وہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب یہ محفوظ کر لیں گے اور اس کو جذب بھی کر لیں گے اس تعلیم کو، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ اب یہ محفوظ ہے۔ ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کوئی مطلب وہ جو پہلے انبیاء تھے ان کے ساتھ کوئی معاذ اللہ دشمنی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں نہیں، پھر میرا کہنے کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ مطلب پھر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی جب اس طرح کے وسائل ہی موجود نہیں تھے، جب پتہ تھا یہ پوری تعلیم ہی ضائع ہو جائے گی، یہ پورا کہیں منسوخ ہی ہونی ہے، اس نے رد و بدل ہی ہونا ہے، تو پھر بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کہ آگے کیا ہونا ہے، کہ کیا ہو سکتا ہے، پھر بھیجنے کی ضرورت البتہ مجھے نہیں نظر آتی کہ نہیں بعد میں ہی بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، یہ ایک ہی دفعہ بھیج دیتا سارا کچھ، اس کو محفوظ کر لیتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کون اس کی حفاظت کرے گا، کون نہیں کرے گا، کب انسان ارتقاء سے یہاں یہ کتنے منازل طے کرے گا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن علم ہونا اور چیز ہے، اور انسان کا اپنے اختیارات کو استعمال کرنا اور چیز۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی اس لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے دیا موقع کہ آپ چاہو تو یہ سیدھی راہ اختیار کرو، چاہو تو آپ الٹی راہ اختیار کرو، گناہ کی طرف چلو۔ اس میں انسان آزاد ہے، اس میں انسان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر وہ صحیح راہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے، گمراہی میں پڑھنا چاہتا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر انسان کو جب یہ شریعت دی گئی، مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب یہ شریعت دی گئی تو ان کو آزادی تھی، اس کو سنبھال کے رکھو، ضائع کر دو، انہوں نے ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا ضائع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا تھا، لیکن ان کو آزادی تھی، سنبھال کے رکھنی سنبھال کے رکھ لو۔ جب انہوں نے ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیج دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو محفوظ رکھا، کیونکہ بائی اینڈ ناٹ، قرآن کو رکھا، اس کو البتہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آئی تھنک مزید ریسرچ ہو سکتی ہے، اور یہ اکثر یہ آئی تھنک جو میری طرح کے اور بھی لوگ خیالات رکھتے ہیں، اور ہم لوگ کسی ینگ ایج میں ہمارے گروپ میں اکثر صرف اسی بات کو لے کے ڈسکس ہوا کرتا تھا، اور اس چکر میں سارے نے، ایک تو مسلمان تھا، کوئی میں احمدی تھا، ایک کرسچن تھا، سب نے مذہب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ میجر وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ اس سوال کا اوتھینٹک سمجھ کوشچن نہیں انتر آتی آ اس رہا کی ہے؟ specific۔ اوکے جی اوکے، جی گراس۔ جی جی، چلیں ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات ہوتی ہے، میں نکلتا ہوں، تو اچھی کوئی گفتگو ہوئی آپ سے۔ مسئلہ کہاں ڈاکٹر نہیں۔ صاحب جی، کھانا کب کھلا رہے ہیں مجھے؟ آپ نے مجھے کھلانا ہے، کیونکہ میں کھانے کا شوقین ہوں، آپ نے مجھے کسی ریسٹورینٹ میں کھلانا ہے۔ نہیں، نام تو آپ نے رکھا تھا نا، یا میں کھلاؤں گا یا آپ؟ نہیں، میں نے کہا تھا آپ وہ ہی وعدہ کھلائیں گے، مل گیا؟ ہارنے کی صورت میں بھی آپ کھلائیں گے، جیتنے کی صورت میں بھی آپ نے کھلانا ہاں، چلو۔ پھر آپ جیت گئے۔ جی
ہاں ہاں، اس کے لیے یہ سارے عقلی دلائل ہیں، کوئی بھی دلیل پیش کر سکتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں نے کوئی نص قطعی نہیں پیش کی، کوئی قرآن کی نص پیش نہیں کی، میں نے ایک عقلی بات پیش کی ہے کہ انسانی جو نسل انسانی کی جو تاریخ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی ارتقاء اس حد تک نہیں تھا کہ اس کو محفوظ کیا جا سکتا. حالات اس طرح کے نہیں تھے. جب حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے، انسان ترقی کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لو بھائی اس کو اب تم سنبھال لو گے، اب ضائع نہ کرنا. لو ہم نے بھی ایسی شریعت بھیج دی ہے کہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گی. تو ٹھیک ہے، اب اس کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کام کرواتا ہے ریسورسز کے ذریعے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، تلواریں لے کے، تیر لے کے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ تو میں ان کو 1000 مشرکین کو قتل کروا دوں. بھائی اللہ تعالیٰ ذرائع کے ذریعے سے ہی کام کرواتا ہے. انسان کو کہتا ہے کہ تیرا کام ہے تو عملی طور پر کچھ کر، اٹھ کے کام کر، میں تیری مدد کروں گا اگر تو نیکی کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، انسان نے اس کو محفوظ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ لو ان کو پیار ہے اس شریعت سے، تو وعدہ کر دیا سنبھال لو، اب ضائع نہیں ہوگی، ہم وعدہ کرتے ہیں یہ محفوظ رہے گی. لیکن ہیومن ریسورس کے ذریعے محفوظ رہے گی. یہ تو نہیں نا کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، قرآن دنیا سے مٹ گیا ہے تو وہ کبھی کبھی اوپر سے آ جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. ہیومن سورسز استعمال ہوئے نا اس میں، اس کو محفوظ کرنے میں. السلام علیکم باور بھائی. بیسیکلی اصل میں یہ جو کویشچن ہے نا، یہ وہ شاید پیش نہیں صحیح کر سکے. جو میں سمجھتا ہوں ان کا کویشچن عموماً کرسچنس کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب اللہ پاک نے اس کا جو وعدہ کیا، اس کا وعدہ کیا ہے محفوظ رکھنے کا. اللہ تعالیٰ دیکھ جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کے کام اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتیں دیکھتا ہے، ان کے عمل دیکھتا ہے، تو ان سے بھلائی کا وعدہ کرتا ہے. لو بھائی تم نے اچھی کوشش کی ہے، لو تمہیں بھلائی ملے گی. اگر تم بری نیت کے ساتھ آؤ گے تو تمہیں برائی ملے گی، تمہیں ناکامی ملے گی. جو بنی اسرائیل والوں نے دنیا میں کیا ہے، قرآن تو سارا بھرا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، ہم نے بنی اسرائیل والوں نے کیا. کھٹی کی کھٹی نالے رن گئی، نالے کان پاٹے بولے 10 کھٹی کے اس عشق پیچھے. بنی اسرائیل والوں نے کھٹی کیا کھٹی تھی دنیا میں، جو انہوں نے کمائی کی تھی اسی حساب سے ان کے ساتھ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا نا. مسلمانوں نے 313 نکلے نا، اگے بندہ آیا سامنے سے کہنے لگا کدھر جا رہے ہو، کہتا جہاد پہ جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے. انہوں نے کہا وہ تو 1000 بندہ ہے، تو تم تو 313 ہو، تم تو تھوڑے بندے ہو. قرآن کہتا ہے ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، زادتہم ایمان، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. قرآن نے لوگوں کی جب نیت دیکھی، اعمال دیکھی، تو اس کے مطابق وعدہ کیا. بنی اسرائیل والے جو بیجا سے بھی پڑھ لیا، مسلمان جو بیجیں گے وہ بھی پڑھ لیں گے. میں ذرا 1-2 منٹ بزی ہوں، بات کریں انشاءاللہ. جی جزاکم الخیر. بالکل ایسا ہی ہے. السلام علیکم. محترم ایک گل ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. یقین ہے تیری آواز نہیں آ رہی تو پھر آیا ہی اتنے کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آ رہی ہے تو پھر کیوں کو لبدا پیا؟ انہیں آخیا سنڈے والے گھروں لسی نہیں لبدی، تے وہ گل میں کرنی سی کینڈیڈیٹ صاحب نال، اور انہوں نے میں آخیا سی کہ اتنے آؤ اور کرو ساڈے کولوں سوال کرو جہاں تسی کرنا شریعت دے لحاظ نال یا قرآن کریم دے اتنے جو بھی تواڈے سوال نے ساڈے کولوں کرو. تے اج ماشاء اللہ اچھا لگا اور میرے بھی علم چ اضافہ ہوا، بہت ساری چیزاں سیکھنے کو ملی. میں بس یہی السلام کہنا علیکم چاہتا صاحب بھائی. ہوں. وعلیکم السلام. اچھا صاحب بھائی، میں صرف چھوٹی سی بات کرنی تھی. صاحب بھائی علم والے بیٹھے ہیں، بلال بھائی، یہ اگر اس کو دیکھ لیں جیسے وہ بھائی بتا رہے تھے کائنڈ ہارٹڈ بھائی،
اس کو ایک ویل پلان نظر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا، کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی شریعت، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آ گئی، انہوں نے شریعت کو مطلب کہ اس طرح سنبھالا نہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی، اور جو لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، دیکھیں نا جو مسلم ہیں، وہ ادھر پاپولیشن کیا تھی، عیسائیت بھی تھی اور وہ ابراہیمی تھی نا، تو وہ ایک پلان کے ذریعے آگے نہیں چیز. میں صرف ایک پوائنٹ امن نذیر بھائی سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں ایک پلان نظر نہیں آ رہا، یہ ایک وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں رینڈم ہی ہو رہا ہے، جیسے ایز اے ایتھیسٹ کا بلیو ہے کہ یہ ایک پلان اللہ تعالیٰ کا نظر نہیں آ رہا، ایک شریعت آئی ہے، شریعت کے بعد انہوں نے اس چیز کو اس طرح نہیں سنبھالا، لیکن اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو وہ ایک پلان کے ساتھ سب کچھ چلا ہے، وہ ایسے نہیں کہ رینڈم ہی ہو گیا، اور وہ ایک اور اس میں چیز ہے کہ ایک لرننگ بھی ہے ہمارے لیے ایز اے مسلم. ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ جب آپ نے وہ کام نہیں کرنے جو پہلے شریعت والا نے کیے، آپ نے اس علم کو سنبھال کے رکھنا. جی کوئی بھائی اس پہ اگر کوئی بات کرنا.